الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، تقریباً 3 مہینے قبل آپ حضرات کے سامنے ایک خطبہ جمعہ میں روزمرہ کی زندگی میں استغفار کے اسباب اور ذرائع کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی گئی تھی، اور 10 ایسے اسباب ذکر کیے گئے تھے جو انسان کی روزمرہ کی زندگی میں آتے ہیں اور ان کے نتیجے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں، نماز کے بعد کے اذکار، وضو کے اہتمام کے وقت کی دعائیں، صبح شام کے اذکار، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے مختلف طریقے، یہ روزمرہ کی زندگی میں، انسانی زندگی میں آتے ہیں۔ اور کچھ خاص دعائیں ایسی ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھتے تھے۔ وہ دعائیں اور وہ ذکر و اذکار اور روزمرہ انجام دیے جانے والے اعمال اور اس کے ساتھ منسلک دعائیں، یہ انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے استغفار کی فضیلت بیان فرمائی، توبہ و استغفار پر ہم کو ابھارا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے رات کے پچھلے پہر اٹھ کر کے گڑ گڑایا کرتے تھے، روتے تھے، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے تھے۔ یہ توبہ و استغفار انسان کی زندگی کو نکھارنے، انسان کو کامیاب بنانے، اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم دنیاوی آلائشوں میں پڑ کر کے گناہوں کو انجام تو دے دیتے ہیں، لیکن گناہوں سے توبہ کرنا، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، استغفار کا اہتمام کرنا، اس سے عام طور سے مسلمان دور نظر آتا ہے۔ اسی خطبہ جمعہ کے تناظر میں آج ایک چیز پر اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے نظر پڑی، تو میں چاہتا ہوں کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی ابن تیمیہ کی 10ویں جلد میں شیخ الاسلام نے چند ایسے ذرائع اور اسباب ذکر فرمائے ہیں جن کے ذریعے سے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان کا تذکرہ کر کے میں مسلیوں سے، مسلمانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ مسلمان موجودہ دور کے جن بھی فتنوں میں گرفتار ہیں، جو بھی مشکلات اور مصائب ان کے اوپر آتی ہیں، جہاں بھی ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان تمام کی تمام صورتحال میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ توبہ و استغفار کا اہتمام کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنے اور اللہ رب العالمین کی رضا کو تلاش کرنے کی جستجو کی جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے
ہم کو بے شمار مواقع عطا فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت سارے طریقے بتائے جن کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، جن کو شفاعت عظمی عطا کی گئی، جن کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا کہ قبر کے 3 سوالوں میں سے ایک سوال نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کوثر عطا کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اسراء اور معراج کے موقع سے اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے، آسمانوں کی سیر کرنے، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرنے، اور ایک ہی رات میں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ساری کے سارے آسمانوں کی اور انبیاء کی امامت، انبیاء سے ملاقات اور اس انداز کا شرف حاصل ہوا. ان کا بھی یہ عالم تھا کہ ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، اور رو کر کے گڑ گڑا کر کے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ عالم ہوتا تھا سجدے کی حالت میں کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ کے مبارک سینے سے کسی کڑھائی میں ابال کھانے والی چیز میں جیسے آواز پیدا ہوتی ہے ویسے ہی گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری فضیلتوں، ساری کی ساری عظمتوں، ساری کی ساری بشارتوں کے باوجود اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے تذلل کے ساتھ پیش کیا، توبہ و استغفار کا اہتمام کرتے رہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرتے رہے، ساری کی ساری معصومیت، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو معصوم اور جنتی قرار دیا. اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ و استغفار میں کوئی کوتاہی نہیں فرمائی. صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہوں، جن کو جنت کی بشارت دنیا ہی میں دے دی گئی ہو، یا وہ صحابہ کرام جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صحبت کا شرف حاصل کیا، آپ سے قربت اختیار کی، آپ کے اہل بیت، آپ کے خاندان، آپ کے رشتہ داروں میں رہے، آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے، آپ کی خدمت کی، آپ کے ساتھ کھایا پیا، اٹھے بیٹھے، سفر کیے، معاملات کیے، آپ سے رشتہ داریاں کی، وہ صحابہ کرام جن کا مقام اتنا اونچا تھا، ان کا بھی یہ عالم تھا کہ رات کی تاریکی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، جن کی رائے کی تائید میں قرآن مجید کی کئی ساری آیتیں نازل ہوتی ہیں. اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ بنا دیے گئے، رات کی تاریکی میں بیدار ہو کر کے اپنے ہاتھ اور پیر کو نوچ کر کے اپنی ذات سے سوال کرتے تھے کہ اے عمر، تو نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو چہرہ دکھانے اور وہاں جواب دینے کے لیے کون سے اعمال کو انجام دیا ہے؟ یہ اسلام کے وہ خلیفہ تھے جن کے دور میں بھیڑ، بکریاں اور شیر ایک ہی پانی سے پانی پی لیں لیکن ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی تھی. یہ مثل ان کے دور پر مکمل طریقے سے فٹ آتی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان اسلاف کے کارناموں کو دیکھیں، ان کے وتیرے کو دیکھیں، ان کے اعمال کو دیکھیں تو یہ بھی رات کی تاریکی میں بیدار ہوتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں، گر گراتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بننے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نے کہہ دیا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے تو وہ دو میں کے دوسرے تھے. جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دشمن تو ہمارے سروں کے پاس سے گزر رہے ہیں، ہم نیچے چھپ کر کے بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہم کو قتل کر دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری رائے ان دو لوگوں کے بارے میں کیا ہے جن کا تیسرا
रब कायनात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ पूछते हैं, कहते हैं कि मुझको कोई दुआ सिखा दें जिस दुआ को मैं कसरत के साथ पढ़ा करूं। ये भी मासूम थे और इनको भी जन्नत की बशारतें दी गई थी। दीनी उमूर में मासूम बनाया गया था। दुनियावी उमूर में सहाबे किराम मासूम तो नहीं हो सकते, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी फजीलत बयान फरमाई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सिखाया कि कसरत के साथ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। इस दुआ को कसरत के साथ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने अपने नफ्स पर बहुत ज्यादा मजालिम किए हैं, बहुत जुल्म किए हैं, लिहाजा मुझको अपनी जानिब से अपनी मग़फ़िरत के नतीजे में बख्श दे। मेरे अमाल तो ऐसे नहीं कि उनके नतीजे में मुझको माफ किया जाए, लेकिन तेरी मग़फ़िरत इतनी वसी है कि मुझे एक बंदे को माफ किया जा सकता है। तो ये दुआ कसरत के साथ सिखाई गई उस शख्सियत को जिसको दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई थी। तो ये सूरत हाल हमारे सहाबे किराम की थी। आप उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़यात पढ़ लें, अली बिन नबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पढ़ लें, उसके बाद अहले बैते रसूल और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को पढ़ लें। ये सारे के सारे लोग रात रात भर अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा व इस्तिग़फ़ार करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी को तलाश करते थे। इस वजह से हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो दिनों रात में गुनाहों में डूबे हुए हैं, जबान पर कोई बात आती है तो उसमें झूठ की मिलावट होती है, कदम आगे बढ़ते हैं तो गलत नीयत से बढ़ते हैं, हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो उससे गुनाह होता है, सुनते हैं तो हराम चीजों को सुनते हैं, देखते हैं तो नाजायज उमूर को देखते हैं, चखते हैं तो नाजायज चीजों को चखते हैं। पेट हमारा भरता है तो हलाल और हराम की तमीज नहीं होती। जिस्म की परवरिश होती है तो जिस्म की परवरिश में हराम की आमेजिश वाज़े अंदाज से देखी जा सकती है। ऐसी सूरत में हमारी जिम्मेदारी है कि हम हलाल और हराम की तमीज करें, हराम से तौबा करें और हलाल पर इक्तिफा करके अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। हमारी ये जिम्मेदारी ज्यादा अहम है क्योंकि हमारी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूरी की जिंदगी है, दीन इस्लाम के अहकाम मसाइल से दूरी की जिंदगी है। हम नमाज पढ़ लें तो ये महसूस करते हैं कि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एहसान कर दिया, हम तिलावत कर लें तो ये महसूस करते हैं कि हमने तिलावत का एहतमाम करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी कर लिया। जबकि सहाबे किराम और हमारे असलाफ का वतीरा ये नहीं था, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करने में, नवाफिल का एहतमाम करने में, नमाजों का एहतमाम करने में, तिलावत का एहतमाम करने में, सदक़ात व खैरात करने में हमसे कहीं ज्यादा आगे थे। अगरचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए बशारतें सुना दी थी। उनके पास घर में न खाने के लिए कुछ था, न पीने के लिए साफ और शफाफ पानी था, न ओढ़ने के लिए चादरें थी, न बिछाने के लिए गद्दे थे, न चलने के लिए और नमाजें अदा करने के लिए नर्म गुदाज कालीने और फर्श था। उनके पास तकलीफें थी, बारिश होती थी तो पानी की कीचड़ में सजदा करते थे, चलते थे तो ऊबड़ खाबड़ में और जंगलात से निकलने में ये खदशा लाहिक होता था कि कहीं कोई सांप बिच्छू डंक मार करके उनको हलाक न कर दे। उसके बावजूद वो मस्जिदों को आते थे, उसके बावजूद वो लंबे लंबे सजदे करते थे, उसके बावजूद वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी को तलाश करते थे, उसके बावजूद वो हलाल और हराम की तमीज करते थे, उसके बावजूद वो कुरान और सुन्नत की सच्ची ताबीर पेश करने के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर दिया करते थे। हम तो सारी आसानियों में हैं, खाने के लिए आराम से खाना मिलता है, नमाजें अदा करने के लिए शानदार मस्जिदें हैं, चलने फिरने और गुजरने और सवारी करने और सफर करने के लिए सारे वसाइल मौजूद हैं।
اس کے باوجود ناشکرے پن کا یہ عالم ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھی تو یہ بہانہ ہے کہ ہم مصروف تھے، اگر نماز نہیں پڑھی تو یہ بہانہ ہے کہ تجارت ماند پڑ جائے گی، پست پڑ جائے گی، ہم کیسے مسجدوں کو جائیں؟ دینے والا رب کائنات ہے۔ صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ ایک ترازو کے ایک پلڑے میں سودا رکھ دیا، دوسرے میں باٹ رکھ دیا، اگر کان میں آواز آ گئی اذان کی تو اسی طریقے سے گراہک کو سودے کو چھوڑ کر کے مسجدوں کو بھاگ کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے۔ تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و سنت کی دلائل کو اور اس کے وسائل کو اور اس میں ذکر کردہ جو اسباب ذکر کیے گئے ہیں جن کے ذریعے سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ 10 اسباب ہم کو سامنے رکھنے چاہیے۔ ان میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتا رہے، کیونکہ جو شخص توبہ و استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ گویا گناہوں سے ویسے ہی پاک ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ وہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ استغفار کرتا رہے، اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرتا رہے، اللہ رب العالمین سے توبہ کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرے۔ یہاں پر توبہ اور استغفار میں جو فرق ہے اس کو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ توبہ کہا جاتا ہے ماضی کے گناہوں سے سچی توبہ کر لینا، ان کو چھوڑ دینا، ماضی، حال اور مستقبل تینوں چیزوں کو یہ توبہ شامل ہے۔ یعنی انسان ماضی کے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے کہ جو کچھ مجھ سے گناہ سرزد ہو گئے ان پر میں نادم ہوں، اور اسی طریقے سے حال میں یعنی موجودہ وقت میں اس کو گناہوں کے جو امکانات ملتے ہیں اور گناہوں کو انجام دینے کے جو اسباب ملتے ہیں ان کو وہ چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کی قربت تلاش کرے، اور مستقبل کے لیے یہ عزم کرے کہ میں مستقبل میں کوئی بھی گناہ انجام نہیں دوں گا۔ مستقبل کے لیے یہ عزم کرے کہ میں نے ماضی میں یا حال میں گناہوں کی جانب جو میلان اختیار کر لیا یا گناہوں کو انجام دے دیا، وہ گناہ میں مستقبل میں کبھی اس سے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ گناہوں کی سچی توبہ ہے جس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے استغفار کہتے ہیں مغفرت کو طلب کرنا۔ استغفار میں 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ استغفار کرنے والے کو اللہ رب العالمین جب اس کی مغفرت فرماتا ہے تو 2 چیزوں کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کے گناہوں پر اللہ رب العالمین اس کی ستر پوشی فرماتا ہے، اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کو بدنامی سے بچا لیتا ہے، وہ دنیا کے سامنے ذلیل و خوار ہونے سے بچ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین استغفار کے نتیجے میں انسان کو گناہوں کے ان اثرات سے محفوظ کر دیتا ہے جن اثرات کے نتیجے میں بندے کے لیے اللہ رب العالمین کا عذاب حلال ہوتا ہے، تو عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ آج کے دور میں اگر مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے تو عام طور سے ہمارے مسلمان بھائی استغفار کثرت کے ساتھ کرتے نظر آئیں گے، لیکن توبہ کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ یہ عزم کرنے والے کہ مستقبل میں میں ایسے گناہوں کو انجام نہیں دوں گا، اس بات کا وعدہ کرنے والے کہ موجودہ وقت میں گناہوں کے امکانات کو اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے چھوڑ دوں گا، اور اسی طریقے سے ماضی میں بشری تقاضے سے ان سے جو گناہ سرزد ہو گئے ان پر ندامت کا اظہار کرنے والے ایسے مسلمان بہت کم ہیں۔ دن بھر میں استغفار کی کثرت، ذکر و اذکار کی کثرت کرنے والے بہت لوگ ہیں، تو توبہ جب انسان کرتا ہے تو استغفار بذات خود اس کو لازم آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو جہاں توبہ کی اہمیت اور مقام کو سمجھنا چاہیے، وہیں استغفار کی فضیلت کو بھی سمجھنا چاہیے
لیکن توبہ کا اہتمام کرنا، گناہوں کی تعین کے ساتھ گناہوں کا نام لے لے کر کے اللہ رب العالمین کے آگے رونا، گڑگڑانا، ماضی کے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنا، حال کے گناہوں سے بچنے کا عزم کرنا، اور مستقبل کے لیے یہ وعدہ کر کے اس کو نبھانا کہ مستقبل میں دوبارہ سے ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ صورتحال اکثر مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی. ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے. تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی مغفرت کے اسباب میں سے دو بنیادی سبب، ایک توبہ ہے اور ایک استغفار ہے. اسی طریقے سے تیسرا بنیادی سبب یہ ہے کہ انسان اعمال صالحہ کو انجام دے. اعمال صالحہ کو انجام دینے کے نتیجے میں انسان کے گناہ صغیرہ بذات خود معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اعمال صالحہ کو انجام دیتے رہیں. اعمال صالحہ میں اللہ رب العالمین کا اخلاص اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہمارے سامنے ہو، اور یہ دونوں شرطیں پوری کر کے ہم اعمال صالحہ کو انجام دیں تاکہ ہمارے اعمال قبولیت کے درجے کو پہنچ سکیں. اللہ رب العالمین ان کو قبول فرمائے. اسی طریقے سے چوتھا سبب گناہوں کے استغفار کا یہ ہے کہ انسان کے مومن اور نیک ساتھی اور اس کے رشتہ دار، اس کے دوست و احباب انسان کی زندگی میں یا انسان کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرتے ہوں. اس کے گناہوں کے بارے میں یاد کر کر کے اس کے لیے استغفار کریں اور دعا کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب کائنات اس کی فلاں نیکیاں تھیں، کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، لہذا اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دے. اس کی جانب سے صدقات و خیرات کریں، ثواب کے وسائل پیدا کریں، صدقے جاریہ کے وسائل پیدا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، موت پا جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے. لیکن تین چیزیں اس کے لیے صدقے جاریہ کے طور پر یا ثواب پہنچنے کے طور پر جاری رہتی ہیں. ایک تو ہے صدقے جاریہ، کہ اس کے مال سے یا کوئی اس کا ساتھی، اس کا رشتہ دار، اس کا دوست، اس کی جانب سے اس کو کوئی نیک عمل ہدیہ کر دے، اس کی جانب سے مسجد تعمیر کرا دے، قرآن شریف کے نسخے مسجدوں میں رکھوا دے، کوئی قرآن و سنت کے منہج پر مشتمل کوئی کتاب چھپوا کر کے لوگوں کے درمیان تقسیم کرا دی جائے، کسی کے لیے پانی پلانے کا، کھانا کھلانے کا انتظام کر دیا جائے. اس طریقے کی چیزیں اگر میت کے لیے کی جاتی ہیں تو میت کو اس کا ثواب پہنچتا ہے. تو دوست و احباب کی جانب سے صدقے جاریہ کا انتظام کرنا اور ہدیہ کرنا یہ میت کو فائدہ پہنچاتا ہے. اسی طریقے سے فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگوں کو وہ دنیا میں فائدہ پہنچاتا تھا، ایسا علم جس کے ذریعے وہ قرآن و سنت کی جانب لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا، دعوت و تبلیغ کا خالص عمل انجام دیتا تھا. تو اس کی اس رہنمائی کے نتیجے میں یا اس کے ذریعے سے قرآن و سنت کی خدمت اور اس کے لیے تصنیف و تالیف کرنے کے نتیجے میں لوگ جب تک فائدہ اٹھائیں گے جب تک وہ چیز اس کے لیے مفید ثابت ہوگی. او ولد صالح يدعو له، اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم ذریعہ بتا دیا کہ میت کو اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے وہ بھی فائدہ پہنچاتی ہے. اگر نیک اولاد ہم کو چاہیے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں، بچوں کو نمازی بنائیں، پرہیزگار بنائیں، ان کو دنیاوی ترقی میں، دنیاوی علوم میں، دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے سارے وسائل بتائے جائیں، سارے جائز وسائل سے متعارف کرایا جائے، لیکن ان کے اندر اتنی پختگی ہو کہ جب اذان کا وقت ہو تو اللہ رب العالمین کے آگے جھک جائیں، نمازوں کی پابندی کریں، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کریں،
قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھیں، توحید کی تعلیم کو، اتباع رسول کی تعلیم کو، صحابہ کرام کے مقام کو، عقیدہ و منہج کو وہ سمجھ کر کے زندگی گزاریں۔ اگر اس طریقے کی اولاد ہم نے اپنے پیچھے چھوڑی ہے تو اس کی دعائیں اور ان کے جو بھی نیک عمل ہیں وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، ان کے ثواب پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ثواب کے یہ اسباب بھی پیدا کریں۔ تو چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمارے مومن اور نیک بندے، ساتھی اور دوست جو ہیں وہ ہمارے لیے دعائیں کریں، مرنے کے بعد یا زندگی میں، یا اسی طریقے سے مرنے کے بعد یہ تین اسباب میں سے کوئی سبب پیدا کیا جائے۔ یہ بھی پانچواں ذریعہ ہے گناہوں کی مغفرت کا اور گناہوں کو معاف کرانے کا۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹی چیز، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش ان لوگوں کے حق میں جو دنیا میں اتباع رسول کا اہتمام کرتے تھے، ان لوگوں کے حق میں جو دنیا میں بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ ایک روایت میں ملتا ہے، غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کے حوض پر ہوں گے اور ان کے قریب ایک جماعت آ رہی ہوگی، اس جماعت کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے جو کہ امت اسلامیہ کی علامت ہے، لیکن فرشتے ان کو قریب آنے سے روک دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، یہ میرے امت میں شامل ہیں، ان کے اندر علامت موجود ہے، ان کو کیوں روکا جاتا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے امتی تو ہیں، لیکن آپ کے بعد انہوں نے دین کے نام پر نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، میرے بعد جن لوگوں نے دین میں تبدیلی پیدا کر دی ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یہ متبعین سنت کے حق میں آخرت میں ان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگی۔ اسی طریقے سے ساتواں سبب یہ ہے کہ بندے کو دنیا میں اللہ رب العالمین کی جانب سے جو آزمائشیں آتی ہیں، جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، ان تکلیفوں پر بھی اللہ رب العالمین ایک مسلمان بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ آٹھویں چیز، برزخی زندگی میں، قبر کے احوال میں انسان کو جو کچھ تکلیف پہنچے گی، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق چلتا تھا، بشری تقاضے سے اس سے کچھ غلطیاں ہو گئی تھی، حقوق العباد میں حق تلفی نہیں کرتا تھا، شرک و بدعات سے بچتا تھا، تو ایسی صورت میں ان تکلیفوں کو بھی اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ اور نویں چیز ہے قیامت کی ہولناکی اور قیامت کی شدت کے نتیجے میں بھی سچے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ اور 10ویں اور آخری چیز، ارحم الراحمین، اللہ رب العالمین جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ اپنی رحمت خاص سے، اپنی خاص مغفرت کے نتیجے میں اپنے بندوں کو معاف کر دے۔ ان بندوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اپنے فضل خاص سے مغفرت کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ و استغفار کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے ہم اتباع رسول کے نتیجے میں بدعات سے اپنے آپ کو بچا کر کے اس قابل بن سکیں کہ حوض کوثر پر نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہم کو وہ پانی پینے کو ملے جس کو پینے کے بعد انسان کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن لوگوں کے حق میں نبی آخر الزماں یہ شفاعت کی مختلف قسمیں کام کریں گی۔ اللہ رب العالمین ہم کو بدعات و خرافات سے بچنے، دین کی طرف رجوع کرنے، توبہ و استغفار کا اہتمام کرنے، اور روزمرہ کی زندگی میں جو بھی اللہ رب العالمین نے ہم کو امکانات دیے ہیں ان امکانات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو،
بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.